بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ جان شان عدالت مراد مصطفیٰ، دعائے محبوب خدا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے زمانہ خلافت میں اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں عدل و انصاف رائج ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ کے حبیب نے رب تعالیٰ سے دعا مانگ کر لیا۔ وہ عمر جس کے مسلمان ہونے پر کفر و شرک کے ایوان میں صف ماتم بچھ گئی، اسلام کی بے بسی کا دور ختم ہو گیا اور اسلام کی شان و شوکت کا آغاز ہوا۔ وہ عمر کہ جن کی فقیرانہ زندگی اس طرح تھی کہ لباس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، مگر ان کی وسیع و عریض لمبی اور اتنی بڑی سلطنت میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اور جناب حضرت عمر فاروق کا خوف خدا یہ تھا، آپ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی عمر کی سلطنت میں بکری یا کتا وہ بھی بھوکا نہ رہے۔ اگر وہ بھی بھوکا رہا تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر سے پوچھا جائے گا۔ وہ عمر کہ جس کی رعایا رات کو سکون کے ساتھ سوتی تھی اور وہ خود پہرا دیتے تھے۔ وہ عمر کہ جس کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اسلام نے عزتیں عطا کی ہیں، اور عمر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ جناب عمر وہ ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پر دنیا میں بھی جشن منایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ نے بھی جشن منایا، اور اللہ کے فرشتوں نے بھی آسمان کے اوپر جشن منایا۔ عمر وہ ہے کہ جس کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرا رب سب سے پہلے عمر سے مصافحہ کرے گا اور عمر کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور عمر وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ بندہ جب تک موجود ہے کسی کو جرأت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں فتنہ فساد کرے۔ فرمایا کہ عمر کے ہوتے ہوئے اسلام میں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ اور عمر وہ ہے کہ جس کے بارے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کا دور خلافت ہے، مسجد میں آپ تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ مسجد قندیل سے روشن ہے، تو جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے رب کے گھر کو روشن کیا ہے۔ عمر وہ ہے کہ جو بے سہارا کی مدد کرتا تھا۔ عمر وہ ہے جس نے مظلوموں کو انصاف دلوایا۔ عمر وہ ہے کہ جس کا تقوی اور پرہیزگاری اتنی تھی کہ بیت المال سے اگر ایک شہد کی چمچی، ایک شہد کا چمچ بھی اگر لینا ہوتا تو عمر سب سے اجازت مانگتا تھا۔ اور عمر وہ ہے کہ جس نے اپنے حاکموں گورنوں کا احتساب کیا۔ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا تو جناب حضرت عمر نے مظلوم کو انصاف دلوایا۔ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مظلوم شکایت کرتا تو حضرت عمر پاک فوراً اس مظلوم کو انصاف دلواتے۔ اور ہمارے ہاں اب صورتحال یہ ہے کہ ظلم بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، نہ تو بغاوت ہے نہ شکایت ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ دنیا میں قتیل
اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اور کسی نے کہا تھا کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بندے نے گورنر کے بارے میں شکایت کی کہ اس کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مظلوم کو فوراً انصاف دلوایا، گورنر کو بیٹے سمیت بلایا اور اس مظلوم کے ہاتھ میں وہ چھڑی دی یا درہ دیا، فرمایا کہ جتنا اس نے تجھے مارا ہے تم بھی مارو، اور اس بندے نے اپنا جو ہے وہ بدلہ لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب مظلوم شکایت کرتا ہے تو پھر اس کے جو داد انصاف ملتا ہے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تمہارے اوپر تمہارے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اگر تسلیم کرتے ہو میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے ہی لیے تنہا جو لڑتا ہو زمانے سے، ملے رہبر اگر ایسا حمایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ جناب حضرت عمر پاک کا وہ دور تھا کہ ہر مظلوم کو اس کا ظلم جو اس کے اوپر ملتا تھا انصاف ملتا تھا، ہر بے سہارے کو سہارا ملا، ہر بے آسرے کو آسرا ملا۔ اسلام نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی اتنی شان و شوقت تھی کہ جس کا دل کرتا تھا وہ اٹھ کر جس کسی سے بھی حساب و کتاب مانگنا چاہتا مانگ سکتا تھا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے ایک عام سے بندے دیہاتی نے کھڑے ہو کر پوچھا، مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر وقت کا امیر المؤمنین جس سے سارا کفر ڈرتا تھا وہ کھڑا ہے، خطبہ دے رہا ہے۔ ایک عام سا سادہ سا بندہ کھڑا ہوا اور پوچھا کہ امیر المؤمنین ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو کرتا ہے یہ کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس تو اتنا کپڑا نہیں تھا کہ اتنا جو ہے وہ لمبا کرتا بنے، تمہارا لمبا کرتا ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب حضرت عمر پاک نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، تشدد نہیں کیا، اس کو ڈانٹا نہیں ہے کہ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تم وقت کے حاکم سے سوال کرتا ہے؟ فرمایا نہ، بلکہ آپ نے تسلی سے جواب دیا، فرمایا کہ یہ صرف میرے حصہ کا کپڑا نہیں ہے بلکہ جو میرے بیٹے کو ملا تھا یہ 2 حصوں سے میرا لمبا کرتا بنا ہے۔ تو جب وقت کا حاکم عمر پاک جیسا ہوگا تو پھر اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کو خوشیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج سب سے بڑا رونا یہ ہے، ہر دعا میں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران دے، لیکن دعا مانگنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کی سیرت کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ میرے حبیب کا فرمان ہے، فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے اوپر حاکم مقرر ہوں گے۔ اگر ہم مسلمان خود اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تو اللہ پھر حضرت عمر پاک جیسا ہمیں حکمران نصیب فرمائے گا۔ ہماری یہ بدحالیاں خوشحالیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، ہمارے یہ رونے خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہماری یہ مصیبتیں پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی اور امن اور سکون ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غیرت مند حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ تمام ہوا اور مدح ابھی باقی ہے۔